جنتاں دے آکے سردار بن گئے جڑے 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 مدنی دے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نوں جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بڑھ کے رسول آیا کل جگ دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا پڑھ کے رسول آیا کل جگ دا وارا پانا لگا ذکر رکھ دے اعزاز سونا پا گیا سونے دا بڑھ کے سونا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نوں جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا ادھر ویکھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گلیاں چو گزر دینے ایک عورت چھتا تے لوگ کے بہ جاندی ہے میرے نبی دے راہ مال کے حضور تے کوڑا چھڑ دیئے میرے نبی دے راہ وچ گنڈے بچھا دے دیئے ایک دن حضور گزر گئے مائی نظر نہ آئی اللہ دے نبی پوچھتے نے نماز تو فارغ ہو کے صحابیو ایتے مائی میرے تے کوڑا سدیا کر دی سی آجو مائی نظر نہ آئی کیڑے پاسے گئی ہے میرے نبی دے صحابات کہتے ہیں حضور اوتے بیمار ہو گئی ہے منجی مال گئی ہے تو آڑے دا اندر کیل جناب ایمیں کنڈے بچھان دی سی تو آڑے اوتے کوڑا کرکٹ سڑ دی سی حضور او دفع کرو سونے او مگروں لے جائے گی مری او کا دا نہ لینا مگر میرے نبی نے مٹھے مٹھے بول بول چھڑے اللہ دے نبی فرما دے نہیں نہیں دلونے تھے 35,000 لکھاں وعدہ کر لے ہزاراں تے لکھاں کروڑاں وعدہ کر لے مگر میرے نبی دے ایک جملے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا بڑے بڑے خطیب ادیب اور بڑے بڑے صحافی اپنی خطابتاں اپنی آدابتاں اور اپنی جناب یہ صحافتاں لے کے پھر دے رہے لیکن پیارے محبوب کی زبان اقدس و نور وچوں ایک جملے نکلے دا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہے ساڑی دعوت جڑی اسی تے لے کے پھرنے ہیں اپنے کردار نو بھی ایویں نمایاں کرو جی اپنے بولاں دے اندر بھی مٹھاس اور چاشنی پیدا کرو اگر پوری دنیا نال بھلائی چاہندے ہو پوری دنیا نو اسلام دی لڑی اندر پڑھنا چاہندے ہو پوری دنیا دی قوت نو چکا کرنا چاہندے ہو ایک پلیٹ فارم تے محمدی پلیٹ فارم تے اٹھا کرنا چاہندے ہو میٹھے میٹھے بول کے بلاؤ ہاں اللہ اکبر اللہ دیکھو میرے تیرے پیارے محبوب محمد یا جدرہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب نبی فرما دے نے دلونی الہ بیدیا نہیں ہوتا میں نے گھر دسو گھر دا پتہ دسو میرے نبی پوچھ کر کے وہ دی تیمارداری واسطے تشریف لے جا رہے ہیں حضرت نو دورو جہاں ایک دیئے یہ کیویں آ رہے ہو اجے تک وہ مزاج درستی نہیں پایا ہاں وہ بول صحیح نہ ہوئے اگر مزاج ٹھیک ہو جاتا تو بول بھی ٹھیک ہے یعنی جو اندر ہے جو ہی بار اندر ہے نا اللہ اکبر میرے تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے بھی مٹھے مٹھے بول بول چھڑے حضرت فرماندے نے اماں جی اتنی دیر میرے تے کوڑا سٹ دی رہی میرا دل پریشان نہ ہویا جب میں نو پتا چلے آئے اماں جی بیمار ہے میرا دل پریشان ہو گیا ہے بس ماں اسے ویلے روندی ہے کہندی ہے دیر نہ لاؤ جلدی نال کلمہ پڑھاؤ تے اپنی مرید بنا لو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا اپنی مرید بنایا اور مسئلہ بھی سمجھ آیا فاطمہ رحمت من اللہ ساڑھے پیارے محبوب نو اللہ دی طرفوں رحمتہ ملیاں نرمیاں اللہ دی طرفوں ملیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ اور مومنہ دی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ 40 سالہ دی خاتون میرے نبی 25 سالہ دے جوان سیدہ خدیجہ نال میرے نبی دا نکاح ہویا حضور حجرہ عروسی دی اندر داخل ہوندے ہیں سب تو پہلی
کر دینے. آپ فرماتے ہیں خدیجہ شاید میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے. حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں رب کو تو منگ منگ کر کے لے آئے. انج کے میں فرما گئے ہو. حضور فرماتے ہیں خدیجہ تو ایسرا عرب ہے ملکہ العرب ہے, تیرے کول کروڑوں درہم دینار دا مال ہے. میں نہ میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پون دیواں غریباں مسکیناں محتاجاں نوں ونڈ دیواں. میرا دل کرے میں خرچ کرن لگا, تیرا دل کرنا کرے میری تیری اڑبن ہو جائے گی, نباہ نہیں ہو سکے گا. حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نا تو میں تے اس گھر دی دہلیز اندر پیری بات وچ رکھیا سی. میں اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ اے مال مال میرا نہیں ہے, مال تیرے محمد دا ہے, جتے چاون خرچ کر میں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت آزاد ہو گئے. میرے نبی کا اندر رہنے لگ گئے. مختصر گل کریے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت خدیجہ ستو بن دے دیا, مشکیلے چ پانی پا کے دے دیا, چنے نال بھون کر کے دے دیا, کھجورا نال دے دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت آزاد ہوئے. غار حرا وچ گل پڑھتی نظر آئی لوری دی. میں چلدے چلدے دو بول سنا جائے گا ورنہ میں اپنا بیان کرنا چاہتا سننا. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اللہ دی عبادت اندر مشغول رہنے لگے. اتنی دیر تک میرے نبی 40 سالہ دی عمر نو جدو پہنچے اللہ دا ناموس فرشتہ آ گیا. حضرت جبریل میرے نبی نو دباندا ہے, حضور نو کھڑدا ہے, نال کہندا ہے اقرا یا محمد, سنو پڑھو. حضور فرماندے نے بخاری شریف دے الفاظ مانا بقارین, میں تے پڑھیا ہوا نہیں میں کی پڑھا. دوسری مرتبہ گھٹیا پھر آکھیا حضور نے ایہی جواب دیتا. تیسری مرتبہ بھی جبریل میرے نبی نو کہندے رہے سنو پڑھو, نالے کھڑدے رہے. حدیث چاہتا ہے حتی بلغ من الجہدہ, گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا. میرے نبی نو چھڑیا. حضور نے پڑھنا شروع فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنا شروع فرمایا؟ جناب حضرت جبریل پڑھاؤندے رہے, حضور نہ پڑھیا. معلوم ہویا جدو رب نے پڑھایا تے میرے نبی نے پڑھیا. پڑھایا تے پڑھیا. تسی کہو کہ دلیل پڑھن دے بارے ہو جائے قرآن وچوں ایک. جناب میرے نبی نال حضرت جبریل قرآن پاک دا دور فرماندے نے. رمضان مبارک دے مہینے دے اندر حضرت جبریل پڑھ دے نے, میرے نبی نال پڑھ دے بھی نے نال سن دے بھی نے. جدو پیارے نبی پڑھ دے نے حضرت جبریل صرف سنی جاندے نے. حضور دوری مرتبہ اپنی زبان نو جدو مشقت دے رہے نے, اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن اذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. میرے نبی نانا اے قرآن دوری مرتبہ اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ, اپنی زبان نہ ہلاؤ. اے قرآن تمہارے سینے سے جمع بھی فرما دیاں گے, بیان کرنا چاہو گے بیان بھی کرا دیاں گے. الغرض میرے نبی گھبرائے پہلی وہی تو فارغ ہو کے گھر تشریف لے آئے. حضرت خدیجہ نو کہہ رہے نے زمینونی دسیرونی. خدیجہ میرے تے کمبل پا, میرے تے چادر اڑا, مینوں کچھ ہو چلے آئی. حضرت خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی نے, چادر اڑائی جا رہی نے, نالے تسلیاں دیندیاں نے, کہندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. محبوب لوگاں نال
صلہ رحمیاں کرنے والے، یتیماں دے سراں تے دست شفقت پھیرنے والے، مہماناں دیاں مہمان نوازیاں کرنے والے، حق بات تے ڈٹ جانے والے۔ خدیجہ نے تمہید دیے تو بنی قسماں تو کہندیاں کی نے بخاری اٹھا کر کے دیکھو امی جان حضرت خدیجہ کی کہندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ سونے ہو جنہاں دے خلق ایڈے بلند ہون، میں قسمہ کھا کے آکھنیاں اللہ وہ جانو ہر کے ضائع نہیں کیتا کر دے۔ خدیجہ نے ایک قسم کھا دی، کلا بھی کسے ویلے جناب قسم نہ پیدا دینا ہے، زیادہ تو زیادہ دو قسمہ ہو گئی ہیں۔ باریاں آئیاں جدو اللہ دیا میرے محبوب نو جدو مجنون آکھیا گیا، ایک بولتا کہنا انکا لمجنون، ادھروں ایک بے ایمان اٹھیا کہنا ساحر کذاب، ادھروں تیسرا بولتا کہنا مجنون بزدجر۔ میرے نبی خاموش میں حضور بلدے دے نہیں رہے، میرے نبی جواب دے نہیں رہے۔ آسمانہ والا بولیا، اللہ فرمایا میرے سونے محبوب ولدے دینے بھی نہیں، اگر تسا جواب آپ دین لگ جاؤ تو ہنو کسے رحمت للعالمین نہیں آکھنا۔ رحمت فاطمہ رحمت من اللہ، اے میری اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب جواب نہیں، اللہ آپ بولیا، اللہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون مچھلی دی قسم، لکھنے والی قلم دی قسم، لکھیاں جان والی سطراں دی قسم، اللہ نے پہنے والے دیا تین قسمہ کا کیا۔ مختصر گل انت بنعمت ربک بمجنون۔ فرمایا نہیں ماں نافیہ جدا بنا نہیں بڑھتا ہے، نہیں میرے محبوب جنہ دے خلق ایڈے بلند ہون اللہ انہاں نوں کدی بھی ضائع نہیں کر دے۔ نہ میرے محبوب تسی مجنون نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو، دیوانیاں نوں ایڈیاں نعمتاں نہیں ملدیاں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ایڈے انعام تواڈے تے ایڈیاں تواڈیاں عظمتاں جنہاں دے جڑے انعامات ختم ہون والے ہی نہیں، جڑیاں عظمتاں مکن والی ہیں، جڑیاں شاناں ختم ہون والی ہی نہیں۔ میرے نبی قسمہ کھادیاں اللہ نے نال فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، نال ہی فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ میرے محبوب نہ تسی مجنون ہو، نہ تسی دیوانے ہو، نہ ساحر اور کذاب ہو، بلکہ تسی کی ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق عظیم دے مالک، میٹھے میٹھے بولاں دے مالک ہو میرے محبوب۔ الغرض میرے تیرے پیارے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی عکاس دی منڈی اندر باز فرما رہے نے، رکانا کو بردہ منیا تنیا پہلوان منولو آ پیرا اندر کچن والا کہندا جی تواڈی زبان عربی میری زبان عبرانی میرے نال گھوڑ گھوڑ پو یا تسی مینوں اٹھا لیا کہ میں تواڈی گل من لواں گا۔ میرے نبی فرمایا رکانا نبی کدے گھوڑ کھلنے واسطے تے نہیں آیا کر دے جی اللہ نو تیری ہر انجے منظور ہے، چلو میں گھوڑ کھل پہنا۔ میرے نبی کیڑے جیدار پیغمبر جڑے تبلیغ دا کوئی واری خالی نہیں جان دیندے۔ الغرض جناب میرے نبی نو رکانا کہنا دو دو ہاتھ ہو جان، حضور نے فرمایا ہو جان۔ رکانا نے لگوٹا پایا، گراؤنڈ دے چکر لائے، ظاہر اللہ تو مدد منگدا ہے، مگر میرے محبوب حضرت اسی طرح کھڑے ہوئے، نہ ماما اتاریا، نہ میرے نبی نے قمیض نہایا، نہ حضرت نے لگوٹا پایا، نہ چادر اتاری، نہ اپنے نالین مبارک اتارے، حضور اسی طرح کھڑے ہوئے۔ کہنا جی کیا اپنے وعدے تو پھر گئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہتے پھر تیار نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا رکانا میں تیرے نال کھولتے پر کدے ننگے پنڈے نہیں ہویا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حیادار
دیاں کنواریاں لڑکیاں بھی حیا دا سبق سکھدیاں سن الغرض یہ کہندا دو دو ہاتھ ہو جان فرمایا ہو جان حضور نے ہاتھ تکے کیتا اے رکانہ ٹڑدا ہی چلا گیا کہندا جی پھر چل گیا ایک میری پھر فرمایا پھر آ جا پھر حضرت نے ہاتھ تکے کیتا پھر اس میری نال نہیں لگیا کیڑی واگ اٹھ کے ہو جا پیا تیسری مرتبہ کہندا ایک میری ہور ہو جائے فرمایا آ جا تیسری مرتبہ رکانہ اگے ہویا حضور نے ہاتھ مبارک اپنا اگے کڈیا اے دے نال نہیں لگیا سبحان اللہ اے جناب رکانہ اے تیلے تن کے واگ اٹھ کے ہو جا پیا تے اٹھدا ہی کہندا جی چھوڑ گیا پہلے میں نے اتنی گل دسو تساں جو جناب میں کو میں رستم سواں اج تائی میں نے کسے نے ہاتھ نہیں پایا میں مڑو لوا پیرا اندر کھچن والا میں نے کسے نے شکست نہیں دیتی نال نہیں لگ دے میں رڑ کے ہو جا پہنا دسو ایڈیاں وڈیاں طاقتاں تانوں کنیاں تائیاں نے ہن میرے نبی مسکرا پے آپ فرماتے نے رکانا میں بھی تے اسے ذات نو مننے دی دعوت دینا جن نے میں نے ایڈیاں وڈیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے اللہ اکبر کہندا پھر دیر نہ لاؤ کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو حضور نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری دو ایرانی جاسوس میرے نبی دے مہمان بن گئے حضور نے کھانا کھلایا بستر دیتا مسجد میں ٹھہرایا میرے نبی تہجد دی نماز گزار رہے نے یہ آپس اندر گلاں کرتے نظر آئے ایک کہتا یار بسترے میرا پیشاب خطا ہو گیا ہے دوسرا کہتا ظالمہ نمک بھی انہاں دا حرام کیتا ہی اور قتل دے ارادے بھی انہاں دے لے کے آیا نالے انہاں دے بسترے گندے کردہ کرنا ہے اتنا پاک ہوئے گا اس سے بڑی گلاں کردے نے اللہ دے نبی نے جلدی نال سر سجدیوں چکیا کیوں جی گل سمجھی کو یہ دے اندر کئی گھنٹیاں دے بعد اس میرا اور پوشیدہ اگر گل سمجھ آگئی ہو دے جی مولویو صوفیو تسبیحاں پاک اندر پھیر لئی دیاں نے جدوں کسے دی ہدایت دا ویلا قریب آ جاوے نمازاں مختصر کر لئی دیاں نے میرے نبی نے نماز مختصر فرما دیا ہویا سجدے وچوں سر جلدی نال چکیا سلام پھیریا حضور فرما دے رہے ہو کیوں لڑتے ہو میں تو دیاں گا میرے نبی نے میں فرمایا اور انہاں دے دل اندر میں حضور دی کھب گئی مٹھے جے انداز نال بولے میرے نبی نے بول یہ فارغ میرے نبی کہنے میں ایک انہاں دعا نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میٹھے انداز آپ کے میٹھے بول آپ کا میٹھا کردار یہ بہت لمبا میرے 50 منٹ ہو چکے 5 منٹ میرے بقایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے بھائی مرکزی جمعیت اہل پاکستان دے زیر اہتمام کل کانفرنس ہو رہی ہے گگو منڈی ادھے اندر جناب قائد اہل حدیث حضرت مولانا معین الدین لکھوی حافظہ اللہ تعالی پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری میرا نام ہے اور میرے پیارے بھائی حضرت مولانا حضور احمد صاحب ایک جلسے نام خطاب فرمانا ہو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخ امراض دیوار کو ہلا دو جس کھیت سے میسر نہ ہو تحقاق روزی اس کھیت کا ہر گوشہ گندم کو جلا دو اب بلا تاخیر میں جس ہستی کو دعوت سخن دینے چاہ رہا ہوں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں میری مراد مناظر اسلام خطیب پاکستان جماعت اہل حدیث کے عظیم سکالر حضرت علامہ
مولانا محمد شمشاد احمد سلفی صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نعرہ تکبیر! اللہ وحدہ لا شریک لہ نشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ مالک الملک مالک الاملاک، اللہ خداوند قدوس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام عبادتیں خاص ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اسی طرح اللہ کا نہ کوئی یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا اور انتہا کی کمزوریوں سے پاک مبرہ اور منزہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ کے ساتھیوں پر اور بعد میں آنے والے بزرگان دین، ائمہ دین، خصوصاً ائمہ حدیث پر اللہ کی رضوان اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حضرات، پہلے تو میرا خیال کچھ اور تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا ہے کہ اسٹیج سے سیرت النبی کے موضوع پہ گفتگو ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کا موضوع یہ ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے اور اسی طرح قاری صاحب نے، دیکھیے میں ایک بات آپ کو کہوں، مولانا عبداللہ کے علاوہ قاری صاحب کی گفتگو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ترنم، اللہ اللہ اتنا ترنم، لیکن حضرات جہاں تک بات ہے کہ ان کی باتیں کس حد تک صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں، درست ہیں، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ مجھے ذہنی طور پر ویسے کوئی
نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ، یہ بات میں نے سارے ملک میں کہی ہے، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو۔ شیعہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر نہیں کرتے، اہل حدیث کو میں نے یہ بات ممکن ہے آپ کے یہاں کی، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا چونکہ میں بڑی دیر کے بعد آیا، لیکن یہ بات میں نے ملک کے مختلف حصوں میں کہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ میاں صاحب مکہ تو بہت بڑا شہر تھا، مکہ معظمہ تو بڑا ایک شہر تھا۔ آج تک کسی نے یہ بات نہ کی کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان جو آپ کا آبائی مکان تھا، یعنی جناب حضرت عبداللہ کا مکان، وہ مکہ معظمہ میں آخر اس کا کوئی جغرافیہ تو ہونا چاہیے نا، اس کا کوئی محل وقوع کہاں تھا؟ وہ مکان مکہ معظمہ کے کس محلے میں واقع تھا؟ آپ کی ولادت طیبہ کس جگہ پہ ہوئی؟ یعنی آپ کے آبائی مکان، وہ آبائی مکان کہاں واقع تھا مکے میں؟ کس جگہ پہ واقع تھا؟ بھولے والا کے بریلوی سن لیں، دیوبندی سن لیں، اہل حدیث سن لیں، مجھے یہ بتائیے محبوب کی آمد مکہ معظمہ کے کس محلے میں جہاں پر آپ کا مکان واقع تھا، اس مکان کا محل وقوع کیا تھا؟ جناب سیدہ آمنہ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ کہاں پر رہائش پذیر تھی؟ یہ سراغ ہم نے لگایا کہ مکان کا محل وقوع، اور بلکہ یوں کہیے کہ مکہ معظمہ کے عام قریشیوں کا جو محلہ تھا اس کو محلہ ماہوہ کہتے تھے۔ محلہ ماہوہ یہ آپ کا مکان ہے، سامنے ابو لہب کا مکان ہے۔ اسی طرح مکے کے بڑے لوگوں کا جو محلہ تھا اس کا نام محلہ ماہوہ ہے۔ بولو ایک جملے بھول جانا، مجھے ویسے سچی بتائیں، ناراض آپ نے قاری صاحب کی تقریر سے کیا سیکھا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ ان کی طرح تقریر کر سکتے؟ تو یاد کیا کیا وہ بھی تمہیں نہیں، لیکن میں تو آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، یہ تو یاد کر لو، اس پہ تو کوئی مشکل نہ میری کوئی طرز ہے نہ کوئی ترنم ہے، تو یہ تو آپ بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کا آبائی مکان مکہ معظمہ کے محلہ ماہوہ میں واقع تھا جہاں پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ یاد رہے گا؟ دیکھیں نا، میں تو کچھ آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں، میں کچھ چیزیں آپ کو دے کے جاؤں، یہ نہیں ہے کہ آپ میری تقریر سنیں چلے جائیں اور یہ بڑی تقریر ہوئی ہے جی، بل کیا کہا جی، کر اس کا یاد نہیں، کیسے منگواتے ہیں؟ ایسے نہیں بات۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیوں کا تذکرہ کیا مولانا عبداللہ، اللہ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ ہمارے سر پہ تا دیر قائم رکھے۔ میں گھر جا کے ان کو مل کے آیا، مولانا منظور بھی تھی، ہم دونوں مل کے آئے، ہمارے بڑے ہم ان کی صحت کی دعا کے لیے دعا گو ہیں،
آپ بھی دعا کریں، میں بھی کر رہا ہوں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیوں کا تذکرہ کیا، لیکن صرف ایک دائی کا تذکرہ۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات کرنے لگا ہوں، آپ نے 7 ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ کتنی ماؤں کا؟ بولو کتنی ماؤں کا؟ جناب حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ، جناب حضرت صوفیہ، جناب حضرت ام ایمن، جناب حلیمہ سعدیہ، 4 اور 3 ماؤں کے نام عاتقہ عاتقہ عاتقہ۔ کتنے نام ہو گئے؟ اب میں نے 7 کے عدد پہ آپ سے بات کرنی۔ اب یہ نہ کہیں کہ بس میں نے بات کر دی اور تم نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے جی 7 ماؤں کا دودھ دیا۔ یہ جو تمہارے پنجابی میں 7 بسم اللہ چلتی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا جب کوئی باہر سے آئے 7 بسم اللہ، اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بس یہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور آپ نے دیکھنا ہے یہ جو 7 کا عدد ہے حضرات، 7 ماؤں کا دودھ پیا، ہفتے کے 7 دن، ہفتے کے زمینیں بھی 7، میاں صاحب آسمان بھی 7، اور سنا ہے بلکہ حقیقت ہے دنیا سمندر بھی 7 ہے۔ بات ٹھیک ہے، دنیا میں سمندر بھی 7 ہے۔ اچھا یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے جسم کا، یہ جن بڑے اعضاء پہ مشتمل ہے وہ بھی 7 ہے، اور وہی 7 اعضاء ہم نماز میں ان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور میاں صاحب وہ جو جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے کتنے چکر ہیں؟ بولو۔ اچھا پھر صفا مروہ کے درمیان میرے کی جدہ عالیہ جناب حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان کتنے چکر لگائے؟ پھر میں یہاں پر کچھ تھوڑی سی بات کر لوں۔ یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں جلسے میں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں، بس بتا نہ دیں، بس غور کریں، حضرت ابراہیم اپنی اور اپنے چھوٹے بچے کو جب چھوڑ کے چل پڑے، ان کے پاس کیا تھا؟ بس تھوڑا بہت سامان تھا، اور وہاں پر بات بھی ہوئی۔ بات مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم جب چل پڑے نا، حضرت حاجرہ نے آپ کو کہا کس کے سہارے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ویسے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ویسے جچتی ہے کہ چھوٹے بچے کو اور بیوی کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے کہ جہاں پر آدم تو بڑی بات ہے، وہاں پر کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کوئی چیز کھانے پینے کی موجود نہیں، رات کو کہاں سوئیں گی، دن میں بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ یہ نبیوں کا وہ رخ ہے جس رخ کو نبوت کا رخ کہا جاتا ہے۔ چھوڑ کے چل پڑے۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جناب کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ بظاہر تو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ بے رخی۔ اللہ یہ اسماعیل کو آپ نے بڑی دعاؤں کے بعد لیے ہیں اللہ سے۔ جناب ذرا مطلب سمجھا دیں، بتا دیں کس کے آسرے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ جناب حاجرہ فرمانے لگی کہ تشریف لے جائیے،
آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ جائیں، لیکن اب میں باپ کا روپ ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلا روپ تو تھا نبی کا، یہ دوسرا روپ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ جب دیکھا نا حضرت ابراہیم نے کہ اب کچھ دور نکل آیا ہوں، ہاجرہ نظر نہیں آ رہی، اللہ چھوٹا ننھا اسماعیل نظر نہیں آ رہا، میاں صاحب پھر آپ یقین کر لیں باپ کا روپ غالب آ گیا اور باپ کے پاؤں پکڑ لیے زمین نے، ابراہیم چل نہیں سکتے اور ہاتھ اٹھا لیے۔ ہاں جناب، بیوی بچے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ان کو اس طرح بے آسرا چھوڑ کے کسی جنگل میں نہیں جانا چاہیے، انتظام کرو۔ یہ باپ کا روپ ہے، یہ خامد کا روپ ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور پھر ہوا کیا؟ جو کچھ آپ کر سکتے تھے، جو ممکن تھی، وہ پھر آپ نے کی۔ کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا دیا اور کہنے لگے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ دیکھ لے، یہ بچہ تھا وہ یہاں چھوڑ چلا ہوں، اللہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، ہاں جو تو نے مجھے بتایا ہے نا تیرا گھر ہے یہاں پر، لیکن اللہ دیکھ لے، پہلے میرے سے معاملہ طے کر لے، یہ روٹی کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کو پھلوں کی روزی دینا۔ معاملہ طے ہو گیا میاں صاحب، اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیے، ان کو سب کچھ ملے گا۔ ہوا کیا؟ میں بچوں سے مخاطب ہوں، ان چھوٹے بچوں سے، یہ جو تھوڑی سی کوشش کر کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز ذکر کرنے لگا۔ دانا پانی ختم ہو گیا، جناب ہاجرہ اٹھی، صفا پہاڑی پہ چڑھنے جا کے اس پار دیکھا کہ ممکن ہے کوئی زندگی کے آثار موجود ہوں، لیکن صفا کے ورے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اور پھر آپ مگر پہ چڑھی اور یہ دنیاوی فاصلہ آپ نے توڑ کے طے کیا۔ مروہ کے اس پار دیکھا کوئی چیز موجود نہیں، کیوں حضرت کوئی چیز نہیں۔ پھر آئی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر دیکھا، اور پھر صفا سے اتری، پھر مروہ پہ، اور پھر تیسری دفعہ ایسے۔ بس میرا خیال ہے تیسری دفعہ کے بعد کچھ شک شبہ نہیں رہے گا۔ یہ جو اگلے 4 چکر ہیں، 3 دفعہ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں میں بھی مشہور ہے، ہم میں بھی مشہور ہے کہ بس بھائی اب 3 دفعہ ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے، اب 3 دفعہ کے بعد آگے بات نہیں چلے گی، آپ لوگ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جناب ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، اور 7ویں چکر میں جیسا کہ 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں، میں انہی کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں، بس میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور میری ایک بات سن لیں، آپ کسی کام کے لیے جب 7 دفعہ کوشش کریں گے، وہ کام ناممکن ہے، وہ کام ناممکن ہے، بظاہر ناممکن ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے مسلسل 7 دفعہ کوشش کر رہی ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ کسی مقصد کے حصول کے لیے 7 دفعہ کوشش کریں
کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی چیز اگر ناممکن ہے تو وہ ممکن میں تبدیل ہو جائے. یہ 7 دفعہ کا اثر پڑتا ہے. میں 7 لفظ 7 کا فلسفہ ذکر کر رہا ہوں. میرے بچے اسکولوں میں کالجوں میں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ملازمت کے سلسلے میں آپ ہمت نہ ہاریں, کوشش جاری رکھیں اور جس عقیدے کے مطابق میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اسی عقیدے کے مطابق آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. 7ویں دفعہ کے بعد کوئی چیز ناممکن نہیں رہے گی بلکہ ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی. مجھے آپ فرمائیے یہ پہاڑوں کے سینے سے پانی نکلنا یہ ناممکن نہیں تو کیا ہے؟ مجھے جناب موسیٰ کے پتھر کا بھی پتا لیکن وہ تو بات کی بات ہے. یہ میں پہلی بات کروں ایک ناممکن ممکن میں تبدیل ہو گیا. کیوں؟ 7 دفعہ جب آپ کسی کام کے لیے کوشش کریں گے تمام اسباب تمام مسائل آپ کی جد و جہد کے مطابق آپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے. لیکن کوشش کیجئے تو صحیح. اچھا ذرا صفا مروہ کے ساتھ چکر. اچھا وہ جو ہم پتھر مارتے ہیں شیطانوں کو وہ کتنے مارتے ہیں؟ ذرا کتنے مارتے؟ 7 مارتے ہیں نا. رمی جماع جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی 7 ہے. اچھا میاں صاحب یہ جو قرآن پاک کی منزلیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ اب آپ میرے ساتھ چل پڑے. میرے ایک مسئلہ بیان کرنا, ذرا اپنے آپ کو تھام کے رکھیں. قرآن پاک کی منزلیں کے ساتھ صحیح. اور میاں صاحب یہ جو آپ کا طیبہ ہے لا الہ الا اللہ بولو, یہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو کے گنے یہ بھی 7 لفظ گنے تجربہ کرے گا. اور پھر میں اب بات کرنے لگا ہوں ذرا سورہ فاتحہ کی آیتیں گنے وہ بھی اللہ رے اللہ. پھر بات کیا بنی؟ یاد رکھیے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا. جس طرح کلمہ طیبہ پڑھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. نعرہ تکبیر, وصلت اہل حدیث, علماء اہل حدیث, مدارس اہل حدیث, ناظر اسلام, جہاد ملت, مولانا شمشاد احمد سلفی صاحب, مولانا شمشاد احمد سلفی صاحب. پھر اب بات کر دوں, اب پھر سمجھ نہیں آئی بات. 7 بسم اللہ والی بات آئے زبان تمہاری پنجابی, لیکن اگر میں پوچھ لیتا آپ سے کہ آپ یہ 7 بسم اللہ کا کلمہ کیوں بولتے ہیں آپ کو نہیں آتا. آپ کو اور آپ لوگ پنجابی ہیں یہاں پر مجھے پتا ہے پورے والا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑے عجیب ہوں گے پنجابی کے, لیکن میں نے یہ وجہ تسمیہ بسم اللہ کی تلاش کی اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنا پر. آپ کی سیرت سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے پنجابی میں یہ جو 7 بسم اللہ کہا جاتا ہے اس کا بھی پس منظر یہی ہے. ماں کھڑی بھی ہے دروازے پہ, بیٹے کا ٹیلی فون آ گیا کہ سعودیہ سے آ گیا ہے اور پہنچ گیا ساہیوال. موبائل ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے, میں اب عرب والے پہنچ گیا. اور پھر آتے آتے جب یہ ہوتا نا بیٹا کہتا ہے اماں میں آ گیا ہوں بالکل کیا کہ حدود کمیٹی میں داخل. ماں دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے بیٹا کیوں ہی نظر آتا ہے تو کہتی ہے 7 بسم اللہ.
اور میرے آنے والے بیٹے، میں تجھے ان 7 ماؤں کا بیان پیش کرتی ہوں جن 7 ماؤں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس میں ساتھ بسم اللہ کہہ کے اس کا ادا کر رہی ہوں۔ آ جا میرے آنے والے بیٹے، ساتھ بسم اللہ۔ اللہ اللہ، ایک ماں اپنے بیٹے کو 7 ماؤں کا پیار پیش کرتی ہے، اور یہ آپ کا حضور جناب، یہ آپ کا پس منظر ہے، آپ کی اس گفتگو کا، یہ ساتھ بسم اللہ کا میں نے پس منظر ذکر کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماؤں کا دودھ پیا۔ کتنی ماؤں کا دودھ پیا؟ اور 7 کا عدد میں نے ابھی کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ وقت بہت مختصر، میں نے کچھ باتیں چھوڑ دی، میں نے 27ویں رات کی بات نہیں کی، اور بھی 7 کے عدد میں بڑی باتیں ہیں، میں نے وہ ساری چھوڑ کے آپ کی توجہ مبذول کرائی۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیں، میری یہ باتیں آپ کو یاد ہوگی ہیں یا بولو؟ ہو گئی ہیں نا؟ اب تو آپ نہیں بولیں گے، بس پھر میں بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب انشاءاللہ، میں بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب۔ اب آپ ذرا دیکھیے، میں نے بنیاد رکھی، میں نے بنیاد رکھی آپ کی سیرت کی، اور اب وہ کیا ہے؟ جناب حضرت ہشام بن عاص کہتے ہیں، لوگ بھائی اب ذرا الرٹ ہو گئے ہیں، حضرت ہشام کہتے ہیں کہ مجھے اور ایک میرا اور ساتھ مدینے سے قسطنطنیہ روم کا دارالحکومت، روم کے بادشاہ ہرقل کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اور میرا ایک دوسرا ساتھی، ہم جب دمشق پہنچے، دمشق یعنی صوبہ شام، اس میں رومیوں کا قبضہ تھا، لیکن کچھ علاقے میں مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ کہتے ہیں، حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں جب دمشق پہنچا اور میں نے گورنر ہاؤس کی طرف چلنا شروع کیا، میں جو ہی گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو مجھے پولیس والوں نے کہنے کہ آمیاں صاحب کہاں جا رہے؟ گورنر سے گورنر سے آپ؟ جی ہاں، ہم نے گورنر سے۔ یہ بات میں دیکھیں، آپ ایسے کریں، ایک پرچی پہ آپ لکھ دیں، ہم گورنر کو آپ کی بات پہنچا دیتے۔ حضرت ہشام کہنے لگے، ہم نے خود گورنر سے ملا، کہہ گئے آپ آئے کہاں سے؟ آپ کہاں سے آئے؟ اللہ رے اللہ، ہائے ہائے، میں تو ایک لٹے ہوئے، ایک اجڑے ہوئے گلستان کی بات بنانے لگا۔ ہم میاں صاحب لٹے ہوئے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم کیسے زندہ ہیں، یا اللہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم زندہ کیوں ہیں۔ حضرت ہشام نے کہا، اپنے گورنر کو جا کے کہو ہم مدینے سے آئے ہیں۔ ہاں، آپ لوگ مدینے سے آئے؟ اللہ رے اللہ، مدینے کا نام، لفظ مدینہ میں کتنا روب تھا۔ کہا آپ مدینے سے آئے؟ کہنے کہ ہاں۔ اچھا ٹھہرے، گورنر کو جا کے بتایا کہ جناب 2 آدمی ہیں، بس کوئی کپڑے وپڑے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں، تو جناب کہتے ہیں مدینے سے آئے۔ مدینے سے آئے؟ ہاں، بلاؤ ان کو، بلاؤ۔
گورنر کے کمرے میں، دروازہ کھولا، جا کے اسی طرح سیدھے دونوں بیٹھ گئے۔ گورنر کہتے ہیں یہ کون سی آداب ہے؟ آپ نے نہ کوئی علیک نہ کچھ لے، یہ آپ نے کیا؟ حضرت ہشام یہی بات کچھ دن دنیا میں بھی ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ وہاں تک واقعہ نہ پہنچے۔ میں اس بات کو لے آتا ہوں کھینچ کے۔ گورنر نے کہا آپ نے دربار کے آداب کو پامال کیا ہے، کہیں تو وہ کیسے؟ حضرت ہشام کہنے لگے دیکھیے جناب، جو آپ کے دربار کے آداب ہیں وہ میں نہیں پورے کر سکتا، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، اور جو ہمارے آداب ہیں آپس میں ملنے کے ان کی آپ سزاوار نہیں ہیں۔ میں آپ کو نہیں وہ بات کہہ سکتا جو ہم آپس میں کہتے ہیں۔ کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہم آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کے لائق نہیں۔ اچھا، حضرت ہشام کہتے ہیں گورنر صاحب یہ آپ کے کمرے کا رنگ سارا کالا ہے، قالین کالے ہیں، گورنر کا اپنا لباس کالا ہے، یہ کیا؟ پتا نہیں، آپ نہیں جانتے؟ حضرت ہشام کہنے لگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جناب آپ کو پتا ہے کہ تم نے شام کے صوبے کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیا، یعنی مسلمانوں نے، تو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جب تک تمہارے سے میں وہ علاقہ واپس نہ لے لوں میرا لباس بھی کالا رہے گا اور میرے دفتر کا بھی، فرنیچر بھی، قالین بھی، پردے بھی، ہر چیز کالی رہے گی۔ اب ذرا آگے دیکھیے، حضرت ہشام کہتے ہیں او جی دیکھو جی آپ یہ علاقہ مجھ سے واپس لینا تھا۔ کہنے لگے آپ عجیب آدمی، ابھی چند دن ہوئے ہیں ہمارے